الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب لوگوں کو رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، اس لیے کہ رمضان بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے اور اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا خیر اور خوبی اور بھلائی رکھی ہے تو میری امت اس بات کی تمنا اور آرزو کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رمضان رہے۔ لیکن چونکہ ہمیں وہ فضیلتیں پورے طور پر نہیں معلوم اور وہ خوبیاں اور وہ کمالات ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے ایک مہینے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پر غور کرے گا اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے اندر بے شمار خوبیاں، بے شمار بھلائیاں، بے شمار خیر اور خوبی کی چیزیں رکھی ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کو بہت اہتمام کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی رضا جوئی میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی روز روز اس کے اندر سجاوٹ ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کو پورے طور پر سجا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی بہت سارے گنہگار بندے بھی اللہ کی جناب میں آ جاتے ہیں، روزہ رکھنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، تلاوت کرنے لگتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری میں لگ جاتے ہیں
اور اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، یہ گنہگار بندے بھی گناہوں کو چھوڑ کر جو اللہ کے دربار میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو اللہ نے شیاطین کو بند کر دیا ہے۔ شیاطین کے بند کر دینے اور ان کے اثرات اور ان کے رسوخ کو ختم کر دینے کی وجہ سے اللہ کے بندے اللہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ پھر اللہ ہمیشہ ہی اس کو بند کر دے تو ہم سب اچھے بن جائیں، اللہ ہمیشہ ہی اس کو ختم کر دے، یا اللہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، اور اگر پیدا کر بھی دیا تو اس کو بند کر کے رکھ دیتے، جیسے رمضان میں بند کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی تو بڑی اچھی ہوتی، ہم گناہوں سے دور ہو جاتے، بڑے اللہ والے ہو جاتے، بڑے مبارک بندے بن جاتے، اللہ کے مقربین میں شمار ہو جاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے رہیں، اور شیاطین کو اللہ نے اس لیے چھوڑ رکھا ہے دنیا میں کہ ہم کو جب وہ بہکاتے ہیں اور ہم کو بہکانے پر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے درجات اور مزید بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر شیطان ہی نہ ہوتا اور ہمارے ساتھ اس کے بہکانے کا معاملہ ہی نہ ہوتا تو پھر انسان میں خوبی کیا ہوتی، انسان میں کمال کیا ہوتا؟ انسان بھی ایسے ہی ہو جاتا جیسے کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو شیطان بہکاتا نہیں، شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور جنات کو بہکاتا ہے، لیکن فرشتوں کو وہ بہکاتا نہیں، اور اسی طریقے پر فرشتوں کے اندر برائی کرنے کا مادہ بھی نہیں۔ جب برائی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر تو وہ کسی غلط چیز کی خواہش کرے، غلط چیز کی طرف ان کا دماغ جائے، برائی کرنے کی طرف ارادہ کرے، یہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے۔ وہاں پر تو صرف اور صرف یہی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو خدا کا حکم ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے رہتے۔ تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں، تو پھر انسان ایک فرشتہ بن جاتا۔ لیکن یاد رکھو، انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان کو بہکانے کی چیزیں موجود ہیں۔ جب انسان کے لیے بہکانے کی چیزیں موجود، شیطان اس کے خلاف کارروائی میں لگا ہوا ہے، اور خود انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر برائیوں کے جذبات اور خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ کو جان کر، اللہ کو مان کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھا کر جب گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ انسان یا تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے یا نہیں تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ بدتر شیطان سے کم ہوتا ہے جب وہ خود گناہوں میں لگ جاتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کے اندر نیکی کی بھی ایک بات رکھی تھی، میں نے اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھی تھی، لیکن یہ صرف برائی ہی برائی کر رہا ہے، یہ تو شیطان سے بھی ابتر و بدتر ہو گیا، اس لیے کہ شیطان کے اندر تو صرف شیطانیت تھی، لیکن میں نے اس کے اندر تو روحانیت بھی رکھی تھی، لیکن اس نے روحانیت کو گوا دیا اور شیطانیت ہی کے کام کر رہا ہے، تو گویا کہ شیطان سے بھی بڑا شیطان بن گیا ہے۔ اور اگر انسان نیکی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا، اس لیے کہ فرشتوں میں تو صرف نیکی ہی نیکی کا مادہ ہے، وہ تو برائی جانتے ہی نہیں، برائی کرنا بھی چاہے تو ان کو کرنا نہیں آتا۔ میں نے ان کو ایسا بنایا، لیکن میرے بندوں کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر نیکی کے جذبات اور تقوی کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ
فجور اور فسق اور برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن اس نے برائی کے مادے کو مغلوب کیا اور نیکی ہی نیکی کر کر یہ تو فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو الغرض یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیطان ہی نہ رہے تو بہت اچھا، نہیں، شیطان کا وجود ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اونچا بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، فرشتوں سے بھی افضل بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس کو لگا رکھا ہے کہ تو اس کو بہکا، لیکن میرا بندہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، میرا بندہ مجھے یاد کرے گا، میری نعمتوں کو یاد کرے گا، میرا خوف کھائے گا، میرے سے جو ہے تعلق کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، تیری بات ماننے کے بجائے یہ میرا بندہ میری بات مانتا رہے گا اور اس طریقے پر فرشتوں سے بھی افضل ہوتا رہے گا۔ یہ ایک موقع ہے ہمیں کہ اللہ کی جناب میں ہم ترقی کرتے رہیں، اس لیے یہ نہ سوچیے کہ ہمیشہ شیطان کو بند ہی کر دیا جائے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا رمضان مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان میں سے 2-4 فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں چند عبادتوں کو ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ محتم بشان وہ ہے روزہ۔ روزے کی فرضیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر کئی مضامین اللہ نے ارشاد فرمائے۔ ایک مضمون تو یہ فرمایا کتب علیکم الصیام کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کتیبہ کے معنی آتے ہیں لکھا گیا ہے، یعنی تمہارے حق میں خدائی قانون نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ ہے۔ جب اللہ کے قانون نے اور اللہ کی قدرت کے قلم نے اس بات کو رقم کر دیا اور لکھ دیا کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، تو ہمارے اوپر روزہ فرض ہو گیا، تو یہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہے جو اللہ نے کیا، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ روزہ ہمارے اوپر لکھا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی بات فرض ہو جاتی ہے تو اس کا بجا لانا اور انجام دینا انتہائی اہم و ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کو رکھتا نہیں تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ انکار کرنے والا کافر، جیسے نماز کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، کسی عقیدے کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح کسی فرض کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور اگر ایک آدمی مانتا تو ہے کہ ہاں روزے میرے اوپر فرض ہے لیکن رکھتا نہیں، یہ آدمی گنہگار ہے، اور بڑا سخت ترین گنہگار جس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، اس لیے کہ کسی بھی فرض چیز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، روزے کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، زکات ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ۔ اسی طریقے پر یہ روزہ، اگر کوئی آدمی روزے کی سخت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھتا ہو، وہ سخت ترین گنہگار بندہ ہے۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی، جوان بنایا، یعنی وہ بالغ ہو گیا، اس آدمی کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ عاقل، بالغ، صحت مند انسان جو بھی ایسا آدمی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سفر میں چلا جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سفر میں نہ رکھنا چاہے تو گنجائش ہے، لیکن سفر پورا کرنے کے بعد رمضان ختم ہو جائے تو اس وقت ان دنوں کی قضا رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔
لیکن ایک آدمی اگر سفر میں جاتے جاتے بھی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مظاہرہ نہیں، لیکن گنجائش اس کو شریعت نے دی کہ اگر تم نہ رکھنا چاہو سفر میں، اس لیے کہ سفر کے اندر بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اللہ نے انسان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر نظر رحمت فرمائی اور یسر کا معاملہ فرمایا اور یہ اجازت دے دی کہ اس وقت نہ رکھ کر بعد میں تم قضا کر لو تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی بالغ ہو گیا اس آدمی پر روزہ فرض ہو گیا۔ آدمی بالغ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی 15 سال کا ہو جائے تو شریعت کے حکم و قاعدے کے مطابق اس کے اوپر بلوغ کا حکم لگ جاتا ہے، اور بعض وقت اس سے پہلے بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے، جیسے اسے احتلام ہونے لگے، داڑھی کے بال نکل آ جائے، مونچھ کے بال نکل آ جائے، وہ آدمی بالغ شمار ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ لہذا جو بھی ایسا آدمی ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب روزہ اس کے اوپر فرض ہونے کے بعد اگر وہ نہیں رکھتا تو سخت ترین گنہگار ہے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں، بچے بالغ ہو گئے، کالج میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کہتے ہیں ابھی ہمارا بچہ چھوٹا سا ہے، اس لیے ابھی کیا روزہ، ذرا اور بڑا ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ بھائی بالغ ہونے کے بعد بچہ نہیں رہتا، وہ تو بالغ ہو کر بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بھی ابھی بچہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچہ اس لیے ہے کہ کوئی کسی آدمی کا جو ہے بچہ ہے، یعنی اس کی اولاد ہے، اولاد کو آدمی عام طور پر اپنا بچہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن شریعت کے قانون سے جب وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ یہاں پر بعض لوگ کبھی تو افراط میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور کبھی تساہل والا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ یہ لوگ جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ بچہ بالغ ہو گیا، کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، ہائی اسکول کا طالب علم ہے، دنیا کے سارے دھندے کاروبار کر رہا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، اس لیے اسے روزے کی چھٹی، ابھی اسے روزہ رکھنے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک طرف مبالغہ، اور بعض جگہ دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ننھا سا ہے، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، اور لوگ اس کو بھی روزہ رکھوانے کی کوشش کرتے، لیکن شریعت نے جب اس کو مجبور نہیں کیا تو آپ کیوں مجبور کرے؟ ہم نے دیکھا 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اور بعض دفعہ جو ہے اخبارات کے اندر ایسی خبریں آتی ہیں 4 سال کا بچہ اس نے روزہ رکھا۔ شریعت نے جب اس کے اوپر لاگو نہیں کیا تو ہم اس کو مجبور کریں کہ روزہ رکھ، یہ بات کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں، جب وہ 7 برس کا ہو جائے، یہاں پر سن لیجیے مسئلہ، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تب اس کے لیے حکم لگ جاتا ہے کہ اب اس کو روزہ رکھوانے کی مشق کی جائے۔ روزہ پورا نہ رکھے چاہے، لیکن ابھی سے مشق شروع کر دی جائے، جیسے نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو پٹائی کر کے پڑھاؤ۔ یعنی ابھی ان کے اوپر نماز فرض تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بالغ ابھی نہیں ہوئے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے حکم دیا گیا کہ پہلے ہی سے ان کو عادی بنانا چاہیے۔ 7 برس کے ہو جائے عادت ڈالنا شروع کر دے، اور 10 برس کے ہو جائے نہ پڑھے تو مار کے پڑھواؤ تاکہ اچھی طرح ان کی عادت بن جائے۔ یہی حکم علماء نے لکھا ہے، روزے کا بھی ہے۔ روزہ 7 برس کا ہو جائے بچے کو مشق کرائے، وہ پورے دن کا چاہے نہ رکھے، کچھ وقت کے لیے رکھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی آدھے دن کا روزہ، حالانکہ وہ روزہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ تو بھائیوں ایک ہی ہوتا ہے،
اس کے اندر کوئی تجزی نہیں ہے کہ بھئی 1 گھنٹے کا روزہ، 2 گھنٹے کے روزے، 4 گھنٹے کا روزہ، 5 گھنٹے کا روزہ، آدھا دن کا روزہ، پونے دن کا روزہ، نہیں، روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی تجزی نہیں ہوا کرتی، لیکن بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے کرایا جائے اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ لیکن بہت چھوٹے بچے ابھی ان کے اندر سکت و طاقت نہیں، لیکن لوگ اخبارات کے اندر نمائش کرنے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کی خاطر اس طرح بچوں کو مجبور کرا کے روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رسموں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوگا تو اس پر دعوتیں بھی ہوگی اور مختلف قسم کے رسومات ادا کیے جائیں گے۔ بھائیوں بزرگوں، یہ ساری باتیں یہ من گھڑت چیزیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اس کے اندر اگر شہرت پیدا ہو گئی، سارا کرایا پانی میں چلا جائے۔ اگر دکھانا مقصود ہوگا تو ساری عبادتیں سب کی سب پانی میں چلی جاتی ہیں، ان کا کوئی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملا کرتا۔ اس لیے ان ساری خرافات سے بچنا چاہیے، جیسے اللہ نے کہا، جیسے اللہ کے رسول نے کہا، اس طرح کر لیا جائے، یہ بس ہمارے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں حد سے تجاوز کی باتیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بچے کو اسی طرح روزہ رکھوایا گیا، چھوٹے سے بچے کو روزہ رکھوایا۔ اب وہ بچہ روزہ رکھتے رکھتے جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ عادت نہیں، پہلی دفعہ روزہ رکھا، اب وہ بے چین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اتنا پریشان کہ سب کو اس نے پریشان کر دیا۔ اب یہ چاہیے تھا اس کے ماں باپ کو، ذمہ داروں کو، گھر کے لوگوں کو کہ بھئی بچہ ہے، اس کو کچھ کھلا کے قصہ ختم کرا دیا جاتا، لیکن چونکہ وہاں تو پارٹی جمع تھی اور ان کو رسم ادا کرنا تھا، بچے کا روزہ کھلوانا تھا، اور روزہ کھلوانے کی رسم سے پہلے بچے کو کھلا دیں گے تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے رسم کی ادائیگی کے لیے بچے سے بار بار کہا کہ جو ہے تھوڑا انتظار کر لے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، پونا گھنٹہ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یوں ہی کرتے روزے کا وقت قریب آنے لگا، یہاں تک کہ جو ہے مؤذن صاحب کی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہاں اللہ کا فرشتہ اس کی روح لے چلا۔ اب بتاؤ کہ اس کو سوائے حماقت اور کیا نام دیا جائے؟ اس لیے بھائیوں، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا جو آدمی باذل ہو گیا اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا، اور اسی طرح جس کو اللہ نے صحت عطا کی بلوغ کے ساتھ، اس آدمی پر روزہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بیمار ہے، بیمار سے مراد ذرا سا سر میں درد آ جانا نہیں ہے، ذرا سا پیٹ میں درد ہو جانا نہیں ہے، کہیں پر ٹانگوں میں درد ہو جانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی صحت اس کی خراب ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ ان بیماریوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایسی بیماری ہے کہ آدمی سنبھال نہیں سکتا، ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس کی وجہ سے بیچارہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تو بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب روزہ چھوڑ دے، لیکن جب تیری صحت اچھی ہو جائے تو اس وقت میں روزے کی قضا کر لینا۔ دیکھو اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، کس قدر مہربانیاں ہیں، کس قدر اللہ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہر موقع پر رعایت کی ہے کہ اگر تم بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، مثلا ایک آدمی بیمار ہے، یعنی تو بہت بڑا بوڑھا آدمی، بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے رکھنے کی، شریعت میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فانی بوڑھا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں۔ اب ایسے بوڑھے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن چونکہ یہ بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور قضا کرنے کی بھی اس کے اندر سکت نہیں آئے گی،
تو اب ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی کو فدیہ دے دینا چاہیے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، 1 روزے کا بدلہ ہو گیا۔ یا کھانا میں کھلائے، پیسہ چاہے دے دے یا اناج دے دے۔ اناج کتنا دے؟ علماء لکھتے ہیں کہ فطرے میں جتنا دیا جاتا ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، یہ ایک یا کسی بھی فقیر کو دے دے، 1 کو دے دے، 2 کو دے دے، 4-5 کو دے دے، بانٹ کر دے دے، جیسا چاہے دے دے، 1 ہی کو دے دے، یہ سب کچھ چلے گا۔ بہرحال یہ فدیہ ہوتا ہے روزے کا اس آدمی کے لیے جو صحت مند ہونے کی کوئی امید آگے نہیں رکھتا، یا کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جوانی کی طرف نہیں آئے گا۔ اب ایسا آدمی کیا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ فدیہ دے دے، 1 روزے کے بدل 2 آدمیوں کو کھانا کھلائے، یعنی تو 1 روزے کے بدل 2.25 کلو گیہوں دے دے یا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دے۔ اللہ کی طرف سے یہ مہربانیاں، یہ آسانیاں پیدا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ جو آدمی بھی پالے اس آدمی کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ وہ روزے رکھے، لیکن جو آدمی مسافر ہو یا جو آدمی بیماری کی حالت میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو اب رمضان میں نہ رکھ کر رمضان کے بعد کسی اور وقت میں اس کی قضا کر لے، یہ اس کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ آگے ایک جملہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یہ احکام دے کر تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے اللہ کی مہربانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقتیں، رحمتیں کہ اس نے آسان سے آسان کر دیا۔ یہ تو بھائیوں روزہ خود بہت آسان عبادت ہے، دوسرے اللہ نے اس کے اندر یہ آسانیاں مزید پیدا کر دی۔ سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو بعد میں رکھ لینا، بیماری کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو سکتے ہو تو فدیہ دے کر جو ہے کام چلا لینا، یہ تمہارے لیے آسانی ہی آسانی پیدا کی۔ آپ کہیں گے روزہ آسان کام بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھاؤ نہ پیو۔ بھائیوں حقیقت میں دیکھیں تو روزہ بہت آسان عبادت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے۔ یہ ایسی ہی مشکل ہے جیسے ایک آدمی کو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ اس سے کہیے جناب سگریٹ نہ پیو، وہ کہے گا بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے کون کرے۔ لیکن جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو ذرا پوچھ کر دیکھو سگریٹ نہ پینا آسان ہے مشکل؟ وہ کہیں گے بھائی سگریٹ پینا بڑا مشکل ہے اور نہ پینا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ کہ وہ بدبو سے پرہیز ہے، منہ میں بدبو، اندر بدبو، اور دوسرے یہ کہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، سگریٹ نہ پیوں گا پیسہ بھی میرا بچے گا، صحت بھی باقی رہے گی، یہ تو بہت اچھا کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ لیکن جسے اس کی لت پڑ جاتی ہے اس کے لیے سگریٹ کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا سگریٹ کا چھوڑنا مشکل ہے؟ نہیں، حقیقت میں مشکل نہیں ہے، اس نے عادت بنائی اس لیے اس کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں روزہ حقیقت میں کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسان تر عبادت ہے، لیکن چونکہ ہم نے کھانے پینے کی عادت ڈالی ہے اس لیے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اب جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم کو عادت ڈالی گئی کہ بھائی کھانا ہے پینا ہے اور ساتھ ساتھ ہگنا اور موتنا ہے، یہ شروع ہی سے عادت ڈال دی گئی۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں اسے چھاتیوں سے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، اب اسے عادت پڑ گئی، اور اسی عادت کی وجہ سے اب اس سے کہا جائے کہ کھانے سے پرہیز کرو، پینے سے پرہیز کرو، تو وہ بڑا مشکل محسوس کرتا ہے۔ لیکن ذرا اللہ کے فرشتوں کو پوچھو کہ کھانا اچھا لگتا ہے یا نہ کھانا، کھانے میں مشکل ہے کہ نہ کھانے میں؟
وہ کہیں گے بھائی کھانا مشکل ہے، نہ کھانا کوئی مشکل نہیں، کیا مشکل ہے اس میں؟ دن رات عبادت میں بیٹھے رہیں گے اور آرام سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھو بڑی مشکل ہے، پکانا پڑے گا، پہلے جمانا پڑے گا اور کمانا پڑے گا اور جو ہے محنتیں کرنی پڑے گی، جب پیسہ جمع ہو جائے گا تو پھر سارا انتظام کرنا پڑے گا اور انتظام کرنے کے بعد اسے پکانا پڑے گا، پھر پکانے کے لیے کسی پکانے والی کا انتظام کرنا پڑے گا اور پھر اس کے ساتھ میں جو ہے سارا بکھیڑا ہوگا اور جب وہ پکا کے تیار کر دے دسترخوان پہ لا کے رکھا جائے گا اور پھر ہاتھ سے اٹھانا بھی پڑے گا، پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو منہ میں ڈال کے چبانا پڑے گا اور چبانے کے بعد نگلنا پڑے گا، اور نگلنا تو اتنا ڈینجرس کام ہے بھائیوں، اگر پتہ چل جائے تو آپ کھانا چھوڑ دیں گے۔ یہ نگلنا بڑا ہی ڈینجرس کام ہے، اس لیے کہ جب آپ نگلتے ہیں تو نگل کے وقت میں جب کھانا اندر کی طرف جاتا ہے تو وہاں اللہ نے حلق کے اندر 2 نالیاں رکھی ہیں اور 2 نالیاں آگے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، ایک سامنے اور ایک پیچھے۔ جو پیچھے کی نالی ہے وہ کھانے اور پانی کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہے اور جو سامنے والی نالی ہے وہ سانس کی آمد اور رفت کے لیے رکھی گئی ہے۔ جب آپ کھانا ڈالتے ہیں تو کھانے کو کہاں جانا ہے؟ پیچھے والی نالی میں جانا ہے، اگلی نالی میں اتر گیا تو پھر تو آپ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہے سانس کی نالی۔ سانس کی نالی میں ایک دانہ چلا جائے، سانس کی نالی میں ایک قطرہ پانی چلا جائے، دھکا لگ جائے، بسا اوقات انسان ختم بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کھانا یہاں سے لے کر منہ میں ڈالتے ہیں اور نگلنے کی جب کوشش کرتے ہوئے اسے آگے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی جیب اللہ نے رکھی ہے، اس جیب کو اللہ تعالیٰ پلیٹ فارم بنا دیتے ہیں، پل بنا دیتے ہیں، وہ پل بن کر سامنے والی نالی کو بند کر دیتا ہے جو سانس کی نالی ہے، تاکہ کوئی قطرہ نہ پڑ جائے، کوئی دانہ اس میں نہ پڑ جائے اور انسان کی ہلاکت نہ ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر سے کھانا گزر کر پیچھے والی نالی میں اندر پہنچتا ہے اور آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ سیراب ہو کر خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب دیکھو کتنا ڈینجرس کام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ذرا وہ جیب بند نہ ہوئی یا ادھر سے کچھ ادھر ہو گئی، کوئی معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو خدا نہ خواستہ انسان کی تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن اتنا ڈینجرس کام ہم روزانہ عادت کی بنا پر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کو عادت اس کی نہ ہوتی کھانے اور پینے کی، اور پھر کوئی آدمی آ کر کہتا کہ دیکھو میں کھانے کا عمل کر کے تم کو دکھاتا ہوں، اور وہ بتاتا دیکھو 2 نالیاں ہیں، اور پیچھے کی نالی میں مجھے کھانا ڈالنا ہے، سامنے کی نالی میں نہیں ڈالنا ہے، پھر یہ جیب آ کے میں بند کرتا ہوں، پھر پیچھے کی طرف میں کھانا ڈالتا ہوں۔ اگر یہ کوئی مظاہرہ کرتا، ڈیمانسٹریشن کرتا، لوگوں کو آ کے بتاتا کہ دیکھو ایسا ہے کھانے کا انداز اور کھانے کا طریقہ، تو ساری دنیا والے جمع ہو کے دیکھتے اور اسے جو ہے انعام دیتے کہ بھائی بڑا عجیب و غریب کام کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ سب کے سب روزانہ کر رہے ہیں، اس لیے نہ عجیب ہے وہ نہ غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں عجیب بھی ہے بڑا غریب بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ اتنا ڈینجرس کام آپ کرتے ہیں، بتاؤ کہ یہ نہ کرنا اچھا ہے کہ کرنا اچھا ہے؟ معلوم ہوا کہ نہ کرنے میں اچھائی ہے، بڑی آسانی ہے، بس بیٹھے رہو خاموش اور اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو اور ذکر کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو یا اپنے کسی کاروبار میں لگے رہو۔ یہ کھانے کا کام تو بڑا مشکل ہے، اللہ نے اسی کو ہم کو کہا کہ تم کھانے سے پرہیز کرو، پینے سے پرہیز کرو اور خاموشی اختیار کرو۔ تو اللہ نے کوئی ایسا کام ہم کو نہیں بتایا جو مشکل ہو، بلکہ بڑا آسان کام ہم کو بتایا۔ اس آسانی نے مزید آسانی یوں کر دی کہ بھائی تمہارے لیے یہ آسانیاں ہیں، اس کے اندر سفر کے لیے آسانیاں، بیماری ہو تو یہ آسانیاں، تمہارے لیے مشکل ہو تو یہ آسانیاں، یہ ساری آسانیاں اللہ نے بہم پہنچائی اور اخیر میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے روزہ۔ تو بھائیوں یہ روزہ ہر اس آدمی پر فرض ہے جو آدمی بالغ ہو، جو آدمی صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو، اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ صرف
صرف اور صرف میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں ہی اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، حج کرنے کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی نام و نشان غیر اللہ کا داخلی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی عبادت ہے، اس لیے کہ آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کسے پتا کہ کیا ہے؟ جب تک وہ خود بولے گا نہیں پتا ہی نہیں چلے گا کسی کو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ایسی عبادت اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے ہی لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ تو میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو یوں بھی پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے ہی لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کہ اس کے بدلے میں خود انسان کو مل جاؤں گا۔ جنت دوں یہ حقیقی چیز ہے، جنت کی نعمتیں دوں یہ معمولی چیزیں ہیں، اس لیے کہ میرے مقابلے میں جنت کی کیا حیثیت، جنت کی نعمتوں کی کیا حیثیت۔ جو آدمی روزہ میرے لیے رکھتا ہو اس کے بدلے میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابن الفارض رحمت اللہ علیہ، 70 برس تک عبادت میں مشغول رہے، بڑے اللہ کے لاڈلے محبوب بندے تھے، عبادت میں ریاضت میں مجاہدات میں اپنی زندگی گزاری۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کو الہام ہوا اور کہا گیا کہ تم نے جو عبادت کی ہے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرنے کا وقت قریب ہے، جنت ان کو نظر آ رہی ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، بالکل سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے کیسے محبوب ہوں گے، لاڈلے ہوں گے۔ اللہ نے جنت ان کو دنیا ہی میں دکھا دی مرنے سے پہلے، اور کہا گیا کہ جنت میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے جنت کو دیکھ کر اپنی آنکھ پھرا لی، چہرہ گھما لیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ میں نے تو تیرے لیے عبادت کی تھی، جنت کے لیے تھوڑا ہی کی تھی۔ اگر مجھے میری عبادت کے عوض میں یہ جنت ہی مل رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی بیکار چلی گئی۔ میں تو آپ کو چاہتا ہوں، جنت کو نہیں چاہتا۔ جب یہ کہا تو جنت ہٹا لی گئی اور اعلان کیا گیا کہ ہم خود تم کو ملتے ہیں، اور اسی وقت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو بھائیوں یہ ہے روزے کا بدلہ۔ ایک روزہ، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ بھی روزے ہی سے زندگی کرتے ہیں۔ ایک روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی چند گھنٹوں کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے اوپر پابندی لگا لی، اور پھر اس کے بعد جب رمضان گزر جاتا ہے یا رمضان کی راتیں آتی ہیں تو ہم کھاتے بھی ہیں، مزے بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ ہماری آنکھیں قبضے میں ہوتی ہیں، نہ دل قبضے میں ہوتا ہے، نہ زبان قبضے میں ہوتی ہے، محرمات میں گناہوں میں ہم سب چیزوں کو لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی تو ایسی زندگی کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی روزہ ہی روزہ ہوتی ہے۔ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن بھائیوں کوئی حرام کام نہیں کرتے۔ ان کی آنکھوں سے، ان کے دل سے، زبان سے، ہاتھ اور پیر سے، سب چیزوں سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سارے کا سارا روزہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے کے نام روزہ نہیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنے والا ہوں۔ یہ بزرگان دین اپنی پوری زندگی گناہوں سے بچا کر گزار کر اللہ کے ایسے محبوب بندے بنتے ہیں گویا ان کی پوری زندگی روزہ ہی روزہ ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے روزے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ منہ کی بدبو، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو پیٹ کے خالی ہونے کے بعد منہ سے بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ ایک فطری بات ہے،
طبعی تقاضا ہے، اللہ نے سب انسانوں کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ ہے منہ کی بدبو کہ آدمی نے منہ ٹھیک نہیں دھویا، دانتوں کی صفائی ٹھیک نہیں کی، مسواک کا اہتمام نہیں کیا، منجن کا اہتمام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی۔ یہ تو روزہ رکھو تو بھی پیدا ہوگی، نہ ہو تو بھی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز میں آ کے کھڑے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں بدبو کے ساتھ میں۔ ارے اللہ کے بندو، جب اللہ کی جناب میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری ہو، تو اپنے آپ کو پاک و صاف بنا کر آؤ۔ جسم بھی پاک ہو، منہ بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، اور دماغ بھی پاک ہو، ساری چیزوں کو پاک کر کے اللہ کے دربار میں آنا چاہیے۔ یہ منہ تک کی صفائی نہ کر کے آگے، یہ کیسا انداز ہے؟ ایک اللہ کا بندہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتا ہو، وہ اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مناجات و سرگوشی کرے اور اس کے منہ میں بدبو ہو، یہ بات اچھی نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا مسجد کو آنے سے پہلے، بلکہ ہر نماز سے پہلے تم کو وضو کرنا چاہیے، اور وضو میں منہ بھی صاف ہوتا ہے اور دیگر اعضاء بھی صاف کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ صفائی کے ساتھ میں مسجد کو آیا جاتا ہے۔ لہذا پاک و صاف بن کر آنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ تو وہ بدبو ہے، لیکن ایک بدبو یہ ہے کہ آدمی نے پاکی صفائی تو پوری کر لی، لیکن معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بدبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ منہ کی بدبو نہیں ہوتی، بلکہ دراصل معدے کے خلو کی بدبو ہوا کرتی ہے۔ یہ فطرت انسانی میں اللہ نے اسے رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ روزے دار ہو اور اس کے منہ سے بدبو آئے، یہ بدبو مجھے مشک و عنبر و زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، روزے دار کو خوش قسمت کہنا چاہیے اور خود اس کو سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے توفیق دی روزے کی تو مجھے خوش قسمتی کہ اللہ نے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جب افطار کا موقع فرمایا، ایک حدیث کے اندر للصائم فرحتان، فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو فرحتیں اور دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک فرحت عند الافطار، جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت میں اس کو خوشی معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ایک کب عند لقاء الرحمن، جب وہ قیامت کے دن اللہ سے جا کر ملاقات کرے گا، وہاں پر روزے دار کو بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس وقت میں کہیں گے کہ اے بندے، تو نے روزہ رکھا تھا اور یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کے بدلے میں جنت نہیں، میں خود تجھ کو مل جاتا ہوں۔ اب بتاؤ خوشی نہیں تو اور کیا ہوگی؟ ایک خوشی اللہ سے ملاقات پر ہوگی، اور ایک خوشی کم جب روزانہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے۔ افطار کے وقت خوشی کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کھانے کی خوشی ہو رہی ہے۔ جی، کچھ لوگوں کو کھانے کی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ صبح سے نہیں کھائے تھے، اب کھانا آ رہا ہے۔ یہ کھانے کے بندے ہوتے ہیں، ان کو کھانا بہت پسند۔ جیسے جس آدمی کو یہ کہہ دیا سگریٹ 4 گھنٹے نہیں پینا، 4 گھنٹے کے بعد ایک دوں گا، اب وہ 4 گھنٹے گزرتے ہی خوش ہو جائے گا کہ اب ملنے والا ہے۔ اسی طریقے پر جس آدمی کو کھانا نہیں ملا، اب اسے افطار کے وقت میں کھانا ملے گا تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندے، یہ منانی ہے خوشی، بے شک خوش ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ کھانا نہیں کھایا تھا، اب کھانے کے وقت میں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں، یہ عام لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ افطار کے وقت میں کیوں خوش ہوتے ہیں؟ علماء اس کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں ان کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آج کا پورے دن کا روزہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا، اس لیے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی، جیسے ایک آدمی ڈرائیور ہو، اب وہ ڈرائیور بہت لمبا چوڑا سفر اپنی گاڑی کے اندر کرنے کے لیے نکلا، ڈینجر راستوں میں گیا اور چلتے چلتے ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈرائیو کیا، سنبھال کر گاڑی کو لے گیا،
کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، پوری عافیت کے ساتھ پورا دن گزار کر اس نے واپسی اختیار کی۔ جب وہ واپس آیا تو اسے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہے گا اللہ کا فضل ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا راستہ میں نے طے کیا، مجھے جو ہے بغیر کسی مصیبت، بغیر کسی پریشانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہنچا دیا۔ اب وہ بہت خوش یہاں سے جو ہے یہ کہے گا کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوئی۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، محبوبان خداوندی ہوتے ہیں، جب روزے کو وہ گزارتے ہیں عافیت کے ساتھ اور اس طرح کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، آنکھیں حفاظت کے ساتھ، دل حفاظت کے ساتھ، زبان حفاظت کے ساتھ، ہاتھ پیر حفاظت کے ساتھ، اس طریقے پر پورا دن ان کا گزرتا ہے اور افطار کا وقت ہوتا ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے اسی ڈرائیور کی خوشی کی طرح کہ آج کا میں نے روزے کا پورا دن بہت اچھے انداز سے گزار دیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے بھائیو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دن ایسا گزارنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہم نہ کریں، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور آنکھیں اور دل اور دماغ اور ساری چیزیں ہمارے قبضے میں رہیں، گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ جب شام ہوگی تو باقی اس اللہ کے بندے کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ آج کا دن میرا بڑے خیر و عافیت کے ساتھ میں گزر گیا۔ اب وہ کھانے کی بھی خوشی ہوگی ٹھیک ہے، لیکن وہ خوشی تو ثانوی درجے کی خوشی ہوگی، اصل خوشی تو اس بات کی خوشی ہے۔ اس لیے اس خوشی و خوشی دونوں کو جمع کرو اور اس طریقے پر بھائیو اپنے روزوں کو پورا کرو۔ یہ ہے ان لوگوں کی فضیلت جو روزے رکھنے والے ہیں، اور رمضان کی فضیلتوں کو بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی بہترین انداز سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین انداز سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔